بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ یا جسے ہم عید قرباں بھی کہتے ہیں، یہ کیوں منائی جاتی ہے؟ ساتھیوں، ہم سنت ابراہیمی ہر سال کرتے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ بھی ہوگا، لیکن اس کی مکمل تفصیل آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، ہزاروں سال پرانی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ ان کو نیند آ گئی اور وہ خواب میں چلے گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان سے خواب میں ہم کلام ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، تم اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوتے ہی اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ساتھیوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آیا تھا، اس وقت آپ کے پاس بڑی تعداد میں مویشی تھے، تو آپ نے اس خواب دیکھنے کے بعد 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ دوستوں، دوسرے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو انہیں ایک بار پھر وہی خواب آیا، جس میں اللہ پاک ان سے ہم کلام ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، تم میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 اونٹوں کی قربانی دیتے ہیں۔ مگر جب تیسری رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے تو انہیں تیسری بار بھی وہی خواب آتا ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک ہم کلام ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، تم میری راہ میں اپنی سب سے پیاری اور قیمتی چیز قربان کرو۔ ساتھیوں، تیسرا خواب دیکھنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ کہیں اللہ پاک یہ دیکھنا تو نہیں چاہ رہے کہ میں سب سے زیادہ محبت اللہ پاک سے کرتا ہوں یا پھر اپنے فرزند اسماعیل سے، کیونکہ اس دنیا میں تو مجھے سب سے عزیز اور پیارا میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے روز خواب میں آ کر اشارہ دے رہے ہوں اور میں سمجھ نہیں سک رہا ہوں۔ ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ ساتھیوں، اس سخت فیصلے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ہاجرہ، تم اسماعیل کو نہا دھو کر خوشبو لگا کر تیار کرو، ہم آج اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا۔ ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین سے لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں اچانک سے شیطان آتا ہے اور بی بی ہاجرہ سے بولتا ہے کہ ہاجرہ، تمہیں پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تم لوگوں کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ساتھیوں، شیطان کی یہ بات سن کر بی بی ہاجرہ غصے میں آ جاتی ہیں اور غصے کی حالت میں شیطان کو بولتی ہیں، اے بدبخت، تجھ پر لعنت ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جان سے پیارے بیٹے کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ساتھیوں، بی بی ہاجرہ کو شیطان نے ساری بات سے آگاہ کیا۔ جب بی بی ہاجرہ کو اصل حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے شیطان کو ایسی بات کہی جس کو سن کے شیطان حیران ہو گیا۔ ساتھیوں، بی بی ہاجرہ نے شیطان سے کہا، اے بدبخت اور مردود شیطان، اللہ کی راہ میں ایک کیا ہزاروں اسماعیل قربان۔ دوستوں، جب شیطان بی بی ہاجرہ کو بہکا نہیں پایا تو وہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کے انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور بولتا ہے کہ اے اسماعیل، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ اے بدبخت شیطان، تجھے کیا پتہ کہ اللہ کی راہ میں جان دینا کیسا ہوتا ہے؟ اگر میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔
ساتھیوں، جب شیطان بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکا نہیں سکا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رخ کیا اور ان سے کہا کہ اے ابراہیم، تم کیوں اپنے لخت جگر کو قربان کرنے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری یہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوگی بھی کہ نہیں؟ تم کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہو؟ کیوں اپنے بیٹے کو قربان کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ دوستوں، شیطان کی اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستے سے ایک پتھر اٹھایا اور شیطان کو دے مارا۔ دوستوں، بتایا جاتا ہے کہ جبھی حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بولنے لگے کہ پیارے بیٹے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ہم تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں؟ جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا جان سے کہا کہ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے قربان کرتے وقت آپ میرے ہاتھ اور پیر باندھ دیے گا، اور جب آپ مجھ پر چھری پھیرنے لگیں تو اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیے گا، کیونکہ آپ مجھے اس طرح ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے۔ ساتھیوں، اپنے بیٹے کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے۔ ساتھیوں، قربانی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایک بڑے سے پتھر پر لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیتے ہیں اور چھری ہاتھ میں پکڑ کر اللہ پاک سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیری راہ میں ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل قربان۔ یہ بات کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے چھری اٹھاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک گردن پر پھیرنے لگتے ہیں۔ ساتھیوں، لیکن اللہ پاک کی ذات نے تو کچھ اور ہی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں اور وہاں سے ایک جانور لائیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربانی کے وقت تبدیل کر دیں، کیونکہ ان کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیرنے کے بعد جب اپنی آنکھوں سے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کپڑا ہٹایا تو وہ وہاں موجودہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے، کیونکہ جہاں پر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹایا تھا وہاں پر نہایت ہی خوبصورت بھیڑ ذبح ہوا پڑا تھا، اور سامنے ان کا لخت جگر صحیح و سلامت مسکراتے چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، تیرے اس امتحان کو روز قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور ایمان والے لوگ ہر سال تیری اس سنت کو دہرائیں گے اور میری راہ میں جانور ذبح کریں گے۔ ساتھیوں، اس واقعے کے بعد سے آج تک سنت ابراہیمی ادا کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان 9 ذی الحج کو حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد 10 ذی الحج کو سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، اور مزید 2 دن یعنی 11 اور 12 ذی الحج تک اس سنت کو ادا کرنے کی اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہے۔